الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ ہم قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ رب الرحمن کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا اپنے حال کو سنواریے، اپنی حالت کو درست کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ آج آپ سنیں گے
اپنے کل کی فکر کریں، آنے والے مستقبل کی فکر کریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح بندہ دنیاوی معاملات کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بینک بیلنس جمع کرتا ہے کہ میرے کل بچوں کو کام آئے گا، بوڑھا باپ جس کی جوان بیٹی ہے اس کے لیے وہ فکر مند ہے۔ اور من حیث القوم اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی اور کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو فکر دی ہے وہ دنیاوی ساری فکروں سے ہٹ کر ہے۔ وہ ایسا غم ہے جو ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ دنیا کا غم معمولی غم ہے، چند دنوں کے لیے ہے، چند مہینوں اور سالوں کے لیے ہے، اور یہ آخرت کا جو غم ہے یہ بہت بڑا غم ہے۔ غم یہ ہونا چاہیے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، مجھے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھ سے سوال کرنے ہیں، میرے بچوں کا کیا بنے گا اگر میں آج ان کی تربیت نہ کر سکا، اگر میں اہل و عیال کی فکر نہ کر سکا، ان کی اخروی زندگی کے لیے کچھ محنت نہ کر سکا، آنے والا کل میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے آنے والے کل کی فکر کرنی چاہیے۔ فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، فکر آخرت کی کر آج ہی بے خبر، فکر قبر کی کر آج ہی بے خبر، فکر موت کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کیونکہ کل کا پتہ نہیں، کل نہ کر کیونکہ کل کا بھروسہ نہیں، کل آنی ہے یا نہیں آنی۔ کل نہ آیا کبھی نہ آئے گا، کل تو کیا پل بھر کا بھروسہ نہیں، کل تو کیا پل بھر کا بھروسہ نہیں۔ یہ جو طول اور عمل میں پڑا ہوا انسان ہے اور بے حیائی کے بازار میں پھرتا ہوا انسان نظر آتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا انسان سمجھتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کل آنی ہے کہ نہیں آنی۔ اس کو اپنے کل کی سوچ ہونی چاہیے، کوئی ایسی فکر ہونی چاہیے، کوئی ایسا غم ہونا چاہیے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کتنے تھے جو کہتے تھے کہ کل کریں گے، آج نہیں ہیں، اور انشاءاللہ اگر وہ نہیں رہے تو میں نے اور آپ نے بھی نہیں رہنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ حشر کے اندر یہی بات کہی ہے، اپنے حشر کی فکر کر کہ تیرا حشر کیا ہونے والا ہے، تیرا حشر کس کے ساتھ ہونے والا ہے، تو قارون کے ساتھ ہے یا فرعون کے ساتھ ہے، تو نبیوں کے ساتھ ہے یا صدیقین کے ساتھ ہے۔ یہ تیرا مستقبل ہے، اور یہ جب انسان کو فکر دامنگیر ہوتی ہے تو پھر انسان بے حیائی سے بھی بچتا ہے، اور جنسی تشدد کے جو مسائل اور آئے دن کیس رپورٹ ہوتے ہیں اس سے بھی انسان بچتا ہے۔ عقائد کی جو خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں، دن بدن لوگ عقیدے میں خرابی کرتے نظر آتے ہیں، اللہ کی ناراضگی والے بول بولتے نظر آتے ہیں۔ اگر ان کو موت کی فکر لگ جائے، اپنے حشر کی فکر لگ جائے تو کبھی بھی یہ ایسے گندے مندے بول نہ بولے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آپ نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت، آپ کے خاندان کی شان عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن ایک دن آپ نے اپنی لخت جگر کو بلا کر کہا، بیٹی یہ بات ذہن میں رکھ لیں، من بطأ عملہ لم یسرع نسبہ، جس کا عمل اس کے کام نہیں نہ آئے گا، اس کا نسب نامہ، اس کی شہرت، اس کا خاندان، بادشاہت کوئی کام نہیں آنے والی۔ قارون، فرعون، حامان، عاد و ثمود، بڑی بڑی قومیں گزر گئی ہیں، ان کی جاہ و جلالت ان کے کام نہیں آئی، انہیں اپنے کل کی کوئی فکر نہیں تھی۔ آج وہ عبرت بن گئے، میرے اور آپ کے لیے سبق بن گئے، نصیحت بن گئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے کچھ کام کرنے کی کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈر، کیونکہ اللہ تعالیٰ باخبر ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑے خبیر ہیں، وہ لطیف خبیر ہیں، وہ بریک بین ہیں، وہ تیری ایک ایک بات، تیری ایک ایک سوچ سے واقف ہیں، جو تو نے ابھی تک سوچا نہیں ہوتا وہ علیم بذات الصدور، ذات کے پاس پہلے علم ہوتا ہے۔ جب یہ خیال ہوا، یہ تڑپ لگی، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حضرت انسان، دنیا میں ایک اٹل حقیقت موت ہے، کل مرنا ہے، کل مر کر قبر میں دفن ہونا ہے، یہ تیرا ساز و سامان لوگوں میں تقسیم ہونا ہے، لوگ لڑائیاں کریں گے، یہ تیری بنائی ہوئی دولت تیرے کام نہیں آئے گی، تیرے جنازے کے اعلان ہوں گے، تجھے دفن کفن دیا جائے گا، تجھے غسل دینے والے آئیں گے، تیرے ساتھ محبتیں بانٹنے والے نفرتیں کرنے لگ جائیں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے، اور وہ کل ہے، وہ قریب ہے، وہ ان قریب ہے۔ الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گیا ہے یہ کثرت کرنے والا، یہ تکاثر کا شکار ہونے والا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ اس نے قبروں کا منہ دیکھ لیا ہے۔ کلا سوف تعلمون، یہ مضارع ہے، ان قریب تو جان لے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، تیری آنکھیں کھول دی جائیں گی، تو جانے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، تجھے علم یقین ہو جائے گا کہ واقعہ ہی آخرت کا ایمان، آخرت کا عقیدہ بڑا مضبوط عقیدہ تھا جس کو میں بھول بیٹھا۔ جب تو جہنم کو دہتی ہوئے دیکھے گا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنُ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تجھ سے تیری آنکھ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، میں نے تجھے آنکھ کی نعمت دی تھی، اس کا استعمال کیسے کر کے آیا ہے؟ میں نے تجھے کان کی نعمت دی تھی، اس کان سے کیا سن کے آیا ہے؟ میں نے تجھے دل دماغ دیا تھا، اس کو کیسے استعمال کر کے آیا ہے؟ میں نے تجھے بے بہا رحمتیں، بے بہا انعامات دیے تھے، ایک ایک نعمت کے بدلے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین پھاڑ دی جائے گی، زمین سے نکلے گا تو، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اور یہ حال حال کرتا ہوا انسان اٹھے گا، اور زمین اس کی ہر ایک خبر بتائے گی کہ یہ کیا کرتا رہا ہے۔ تیری نیکی تجھے دکھا دی جائے گی اگر تو نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، تیری برائی تجھے دکھا دی جائے گی اگر تو نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی۔ یہ دنیا کا کیمرہ ہر چیز ریکارڈ کرتا ہے، تو وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ ما یلفظ من قول
الا لدیہ رقیب عتید، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان تجھے کس چیز میں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ تیرے رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے تجھے ایسی شکل و صورت عطا کی ہے، اتنا خوبصورت کڑیل جواب بنا دیا ہے کہ تیرا چہرہ دوسرے سے ملتا نہیں، تیری ادائیں دوسرے سے ملتی نہیں، تو اپنی مثال آپ ہے۔ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو اپنے رب سے دور بھاگتا پھر رہا ہے؟ کیا سمجھ بیٹھا ہے؟ یہ فکر دامنگیر ہونی چاہیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ ہے ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی، ساری زندگی پریشانیوں میں گزر گئی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تو جنت کو بڑی مشقتوں میں ڈھانپ رکھا ہے، اور جہنمی اور جہنم والے دنیا کی عیش و عشرت میں اس کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ کہا اس دکھی کو جب ایک غوطہ ایک دیدار جنت کا کروایا جائے گا، بتا تو صحیح میرے بندے، دنیا میں بڑے تو نے دکھ دیکھے ہیں، بڑی مشقتیں جھیلی ہیں، بڑی پریشانیاں دیکھ کے، بڑے غم تھے تجھے آخرت کے، بڑی فکر تھی تجھے اپنے رب کو منانے کی، تو کبھی توبہ کرتا نظر آتا، کبھی ذکر و اذکار میں بیٹھا نظر آتا، کبھی کبھی تو جمعات پڑھتا مجھے نظر آتا، عصر کی نماز میں فرشتے گواہیاں دیتے، تجھے بڑی فکر تھی، آج تو میرے پاس آیا ہے، بتا تو صحیح دنیا میں تو نے کوئی دکھ دیکھا ہے؟ رسول کائنات فرماتے ہیں، واللہ یا رب، اے اللہ کی قسم میرے رب، میں کبھی بھی کسی دکھ کے کسی مصیبت کے قریب نہیں کیا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے تیری جنت میں آ کر میں ایسا سرور حاصل کر رہا ہوں، میری ساری تھکاوٹیں دور ہو گئی، میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ اور جس نے ساری زندگی عیش و عشرت کی گزاری ہو، ناز و نام میں پلا ہو، اور رب کی ناراضگی میں اس نے زندگی گزاری ہے، اس سے پوچھا جائے گا تو نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم دنیا میں مجھے کوئی سکھ نظر نہیں آیا۔ آپ موازنہ کریں، آپ تقابل کر لیں کہ دنیا کی زندگی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزر گئی، صرف ایک جہنم کا دیدار کیا ہے تو دنیا کے سارے سکھ بھول گیا ہے، اس نے جنت کا دیدار کیا ہے دنیا کے سارے دکھ بھول گیا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کامیاب ہو گیا جو جہنم سے بچا لیا گیا، اللہ کی جنت میں داخلہ مل گیا۔ حقیقت میں بہترین کامیابی اس انسان کا مقدر ہے۔ دنیا میں شکوے نہ کیا کر کے بڑے دکھ ہیں، ہر انسان ایک سے بڑھ کر ایک دکھی ہے۔ کوئی بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے، کوئی مہنگائی سے مر رہا ہے، ہر انسان اپنا رونا رو رہا ہے، لیکن دکھیے دی گل دکھیا جانے، دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں۔ جو سکھ میں ہے اس کو کیا پتا، وہ تو بے خبر ہے اس کے دکھ سے۔ دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں۔ محترم سامعین، جو بھوک میں مارے جاتے ہیں تو پھر جا کر وہاں قبرستان میں روتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ڈھیر قبراں دے اچیرے نے، 10 تھلے وسدے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کبھی اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے حضرت انسان تجھے ہلاکت میں نہ ڈال دے، آنے والا کل تیرا ہلاک نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، آنے والا تیرا کل برباد نہ ہو جائے۔ تیری بربادی کا جو سبب بننے والا وہ تیرا مال ہے، تیری بربادی کا جو سبب بننے والا وہ تیری اولاد ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک،
اگر تو اولاد کے پیچھے، اگر تو اس مال کے پیچھے اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا، نماز کو چھوڑ بیٹھا، تو نے یہ کام کر لیا، تو ہمیشہ ہمیشہ خسارے میں گر گیا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ گھاٹے میں چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خسارے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں جب یہ مجرم خسارہ پا کر میرے پاس آئے گا نا، تو یہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے اور یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ میں نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تیری قبر کو، تیرے حشر کو، تیری عدالت کو، تیرے فیصلے کو، تیری بات کو، مجھے یقین ہو گیا ہے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، کانوں سے چیخیں سن لی ہیں، اب ایک موقع دے کہ فرجعنا نعمل صالحا، میں جا کر لوٹ کر اچھے اعمال کر کے آتا ہوں، تجھے راضی کر کے آتا ہوں، تیرے پیغمبر کی سیرت پر عمل کر کے آتا ہوں، تو جو مجھے ایک موقع دے، میں مسجد کی آباد کاری کر کے آتا ہوں، میں دیکھ بھال یتیموں کی کر کے آتا ہوں، تو مجھے ایک موقع، ایک فرصت، ایک لمحہ تو دے۔ یہ کافر کہتا نظر آئے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہائے کاش میں انسان ہوتا ہی نہ، میں انسان نہ بنتا، میں مٹی بن جاتا۔ یہ واویلے، یہ ہلاکتیں، یہ بربادیاں انسان کا مقدر، اس وقت رونا چلانا کسی کام کا نہیں ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر، اپنے کل کی فکر کر کے اچھے اعمال کرنے کی اللہ توفیق دے، اور برائیوں سے اللہ بچنے کی توفیق دے۔ برائیوں سے بچانے والی ایک ہی چیز ہے، وہ ایک ہی فکر ہے، وہ ایک ہی غم ہے، وہ آخرت کا غم ہے۔ اگر یہ لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ماپ تول میں کمیاں کرنے والا ماپ تول میں کمیاں کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر یہ عاقبت کا فکر لگ جائے تو جو غریبوں کا مال اور غریبوں کا خون چوسنے والا یہ ترک کر دے گا۔ اگر تمہیں عاقبت کا فکر لگ جائے، یہ جو جنسی تشدد ہے اور بے حیائی ہے اور یہ ڈاکہ ہے، چوری ہے، ہر گناہ سے انسان تائب ہو جائے گا اگر اس کو عاقبت کا فکر لگ جائے۔ پوچھا جاتا ہے کہ موت سے یا کل آنے والے کل سے انسان غفلت کا شکار کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ میں اور آپ اتنے لاپرواہ، اتنے بے پرواہ۔ اللہ فرمائے قو انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو کل جہنم میں گرنے سے بچا لے۔ دنیا میں اپنے بچوں کی پرواہ کرتا ہوں، انہیں جہنم کی آگ تو دور کی بات، دنیا کی آگ میں جلتا برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں ان کے لیے حرام کما کر، ان کو حرام کھلا کر، ان کو جہنم کا بالن بنا رہا ہوں، اپنے اہل و عیال کو جہنم میں دھکیلنے کا سبب بن رہا ہوں۔ مالک فرمائے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لے۔ جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں، بڑی سخت ہے، ڈیوٹی ان کی بڑی سخت ہے، جو لگے ہوئے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ تو جرت کر دیتا ہے۔ میں نے کل ایک بندے کی بات سنی، مجھے بڑا رشک آیا، وہ بڑی پیاری بات تھی۔ کہنے لگا مسجد نبوی کا امام ہے اور میں سب اماموں کو جانتا ہوں، جب وہ امامت کروانے کے لیے روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں نا، تو وہ اونچی آواز سے نہیں بولتے، ان کے اندر تقوی اور خشیت الہی اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہے کہ وہ منبر کے پاس، روضہ رسول کے پاس کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں تو ادب مصطفیٰ ہے اس میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نکما، یہ نکارہ، مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، یہ کتنے عجیب لوگ ہیں کہ جب یہ روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے، سلام کرنے کے لیے آتے ہیں تو واہ ویلا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ فرمائیں میرے رسول کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ادب، یہ ڈر، یہ خوف مجھے اللہ ہر خطبے میں کہے اتقوا اللہ،
مجھ سے ڈر جا۔ استاد سے ڈرتا ہے، دنیا کی عدالت سے ڈرتا ہے، دنیا کے حاکم اور نمبردار اور وڈیروں سے ڈرتا ہے، اس کو دنیا کی ہر چیز سے ڈر لگتا ہے۔ یہ اتنی جرأت کرنے والا، جسارت کرنے والا انسان اتنا بڑا بن گیا ہے، نہیں ڈرتا تو اپنے مالک سے نہیں ڈرتا۔ اللہ فرمائے اتق اللہ، مجھ سے ڈر جا، پرہیز کر جا، حق کا تقاتی، جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو مرے تو اس حالت میں تجھے موت آئے، اس حالت میں تجھے موت آئے کہ تو مسلمان ہے، تو فرما بردار ہے، تو اپنے رب کا اطاعت گزار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایسیاں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اور آپ جب رب کے سامنے ہوں تو پھر من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، میرے پاس ہوں تو اعمال ہوں، اور اعمال ہونے کے باوجود، اعمال کرنے کے باوجود، نمازیں پیش پڑھنے کے باوجود میں پھر بھی کہوں اللہ جے میں ویکھاں اپنے عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے پھر بلے بلے بلے۔ اللہ مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری جنت میں جانے کا امیدوار ہوں، میں منتظر ہوں، اللہ مجھ پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ یہ دنیا کی محبت انسان کو موت سے غفلت کا سبب بنا دیتی ہے۔ یہ بندہ آنے والے کل کی فکر سے کیوں دور ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اس قوم کو، اس آج کے نوجوان کو وہن کا مرض لگ گیا ہے۔ واو ہا نون یہ وہن ہے، ایک ہوتا ہے واو ہا میم یہ وہم ہے، نہ وہم جاتا ہے نہ وہن جاتا ہے۔ جب یہ وہن پوچھا گیا کہ وہن کیا چیز ہے، آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ میرے محبوب کی سیرت تو یہ تھی، وہ دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہ دیتے تھے، اور بکری کا مردار بچہ اس کے برابر بھی حیثیت نہ دیتے تھے، لیکن میں نے اور آپ نے آج دنیا کی رنگینی کو، دنیا کے بینک بیلنس کو، دنیا کی کوٹھی کو، دنیا کی زندگی کو اتنی اہمیت دے رکھی ہے، اتنی حیثیت دے رکھی ہے، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ہے ہی یہ حب الدنیا ہے۔ جب یہ بڑھ جاتا ہے وہ کراہیت الموت، پھر بندہ موت سے ڈرنے لگتا ہے۔ پتہ ہے نا مرنا ہے لیکن ڈرتا ہے، پتہ ہے کفن پہننا ہے لیکن لرزتا ہے، اور اس کو یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ آج یہ جنازہ اٹھ رہا ہے، کتنوں کے جنازے ہم نے پڑھے، کتنوں کو دفنایا ہم نے، کتنوں کو غسل دیا، لیکن ٹس سے مس نہیں، جنازے کی فکر میں انتظار کر رہا ہے۔ یہ حضرت انسان فرائض کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ قبر کا منہ دیکھ رہا ہے، یہ مردے کو دفن کر رہا ہے، اتنا بے حس ہو چکا ہے، اس کو اتنا بھی اپنی زندگی کا احساس نہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں، آنے والے کل میں کیا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو آنے والے کل کی فکر دی ہے، اور ابن عمر تو کہا کرتے تھے یقول اذا امسیت فانتظر الصبا، اے حضرت انسان جب تو شام کر لے کبھی صبح کا انتظار نہ کرنا، کیونکہ تو کہتا ہے کل کر لوں گا، ان قریب کر لوں گا، کل کا بھروسہ نہیں، پل بھر کا بھروسہ نہیں، یہ سانس آئے یا نہ آئے۔ شام کر تو صبح کا انتظار نہ کر، صبح کر تو شام کا انتظار نہ کر، اپنے آپ کو اس طرح سمجھ کہ تم مسافر ہے، اور مسافر کی کوئی منزل نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس نے اپنا سفر طے کرنا ہے۔ کن فی الدنیا کا انکا غریب، جب تجھے پتہ چل گیا ہے کہ مرنا ہے تو اللہ رب العزت نے مجھے مرنے کے لیے ہی تو اعمال دیے ہیں، جن کو فرائض کہتے ہیں، جن کو ارکان خمسہ کہتے ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، باقی تو ساری چیزیں نفلی ہیں، تجھے یہ تو کم از کم ادا کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر پھر فرماتے ہیں تعیس عبد الدینار، یہ دنیا کا بندہ ہے نا، بندہ سوچے گا میں کیسے دنیا کا بندہ، بھائی رب کا بندہ بن، رب نے بندگی کے لیے تجھے بندہ بنایا ہے،
سچا بندہ بن اور صحیح بندہ بن. فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین. تیری زندگی کا مقصد یہ ہے جینے سے لے کر مرنے تک, ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک. فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اپنے حصے کی شمع جلاتا رہے, اپنے حصے کا کام کرتا رہے. لیکن یہ جب رب کا بندہ نہیں بنتا, پیسے کا بندہ بنتا ہے, تو میرے محبوب فرماتے ہیں یہ دنیا کا بندہ تعیس عبد الدینار, ہلاک ہو گیا ہے. تعیس عبد الدرہم, یہ درہم کمانے والا تباہ و برباد ہو گیا ہے. یہ دنیا میں چادروں کا بندہ, اس کو دے دیا جائے تو یہ راضی ہوتا ہے, اس سے چھین لیا جائے تو یہ ناراض ہوتا ہے, یہ ہلاک ہو گیا ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ کل میں آنے والے کل سے ہلاکت میں بچ جاؤں, تو میرے محبوب پیغمبر نے تنبیہ کی, اجتنبوا السبع الموبقات, اور لوگوں ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ. اپنی اولاد کو بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بچاؤ, اپنے عزیز رشتہ داروں کو بچاؤ. وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اپنے بچوں کو عقیدے کی اصلاح کرو, ورنہ آنے والا کل یہ جو شرک کرتا ہے, آنے والے کل میں اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. والسحر, یہ جادو, یہ ٹونا اور جانوں کو قتل کرنا, یتیموں کا مال کھانا, وآکل الربا, سود کھانا, اور یتیموں کا مال کھا کر کسی پاک دامنہ بیوہ عورت پر تہمت لگانا, یہ انسان کی تباہی کا باعث ہے. اس کا آنے والا کل تباہ ہو گیا ہے. اس لیے ہم نے آنے والے کل کو تباہ نہیں کرنا, آباد کرنا ہے. کیونکہ کل آج جو ہم کام کریں گے یہ کل ہمارے کام آنے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ